سمپل طریقہ اس میں بھی بہت افیکٹو ہے ہپنوتھیراپی، اور خاص طور پر جب ہم بریف سائیکو تھراپی کو ملاتے ہیں تو دونوں ٹرکس مل کے اور زیادہ افیکٹو ہو جاتی ہیں۔ اس سے پہلے تو یہی ہوتا ہے کہ آپ جو بھی ہیبٹ ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے سمپل وہ جو بلب بنائیں گے آپ، میٹر بنائیں گے، وہ ضرور اس میں شامل کر لیجیے گا۔ اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کی سب موڈیلٹیز جو ہیں، مثال کے طور پر کوئی ایک بندہ کہتا ہے کہ مجھے نا کوئی فلاں شوق بہت ہے لیکن میں اس سے جان چھڑانا چاہتا ہوں۔ ہم اسے کہتے ہیں کہ آپ آنکھیں بند کر کے تصور کریں اور آپ اس کی موڈیلٹی کو چینج کر دیں، اس کو ڈم کریں، انکلیئر کریں، چھوٹا کریں، ڈم، اور واپس لے جائیں اس کو، اور 10 دفعہ ریپیٹ کر دیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کا وہ پھر اس کام کو اس کا دل چاہے گا نہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ ساتھ آپ سجیشن بھی دیں گے۔ اس کے بعد پھر یہ تھا کہ ابا وٹال جو میں نے بتایا تھا کہ اس کو کہیں کہ آپ سوچیں کہ آپ وہ کام کرنا دل کر رہا ہے، وہ سوچے گا، تصویر بنے گی، ابا وٹال کرا دیں 8-10 دفعہ، پھر یہ ہے کہ وہ اس کام کو اس کو کرنے کو زیادہ دل نہیں چاہے گا۔ اور سب موڈیلٹی دونوں کو ملا کے کریں گے تو پھر یہ ہوگا کہ بہت جلد 1-2-3 وزٹ میں لوگ نکل جاتے ہیں عام طور پر۔ اسی طرح اس میں سوئچ بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ کہ آپ وہ کام نہیں کر رہے اور آپ خوش ہیں، ریلیکس ہیں، پرسکون ہیں، یہ بھی بہت ایک اچھا طریقہ ہے، یہ بہت افیکٹو ہے۔ اور اسی طرح اس میں ڈائریکٹ سجیشن بہت افیکٹو ہے، اور اس میں ڈائریکٹ سجیشن میں آپ کریں گے یہ کہ اس بری عادت کی خامیاں اس کو بتائیں گے اور چھوڑنے کے فوائد بتائیں گے، اور اس کو آپ ہر سیشن میں کئی بار ریپیٹ کر دیں گے، اور پھر گھر جا کر سیلف ہپنوسس میں بہت افیکٹو ہے، وہ اس کی گھر جا کر مشق کرے گا تو انشاءاللہ بہت جلد ویسے نکل جائے گا۔ اس کے علاوہ سے ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ اس میں متبادل عادت ضرور ڈالنی چاہیے۔ مثال کے طور پر اسموکنگ والا ہے وہ کوئی نہ کوئی چیونگ گم منہ میں ڈالے، یعنی اگر آپ متبادل عادت نہیں ڈالیں گے پھر ذرا مشکل ہو جاتی ہے، اس نے کوئی نہ کوئی کام تو کرنا ہوتا ہے نا اس وقت، تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ اس کے ساتھ ساتھ اس کی متبادل عادت اس کو تلاش کریں، جو آپ ڈالنا چاہتے ہیں یا اس سے پوچھ لیں تو اس کو متبادل عادت جو ہے وہ ضرور اچھی طرح سے ڈالیے گا۔ عموماً یہ ہے کہ اس میں سیلف ہپنوسس بہت مؤثر ہوتا ہے، اور اس میں گھر جا کر اس سے مشق کرنی ہوتی ہے۔ بعض اوقات تو اگر ہم یعنی کوشش کریں یا وہ کلائنٹ خود ہی کوشش کرے دوبارہ اس کو آنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ہم بتا دیتے ہیں اس کو، لیکن وہ اکثر اللہ کے بندے گھر جا کر، ہم بڑے سست ہیں، پیسے دے دیں گے لیکن گھر مشق نہیں کریں گے۔ تو یہ بات ہم بس اس سے پوچھتے ہیں، جب بھی کلائنٹ کو آئے میں پوچھتا ہوں کہ آپ کو گھر مشق کرنے کا موقع ملا؟ وہ کہتے ہیں نہیں جی سوری یہ ہے وہ ہے، پھر میں اسے کہہ دیتا ہوں، میں نے پہلے ہی بتایا کہ اگر آپ کریں گے تو آپ کا فائدہ ورنہ میرا فائدہ ہے، تو پھر ہاں اب میں کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات جو ہے بچوں کے لیے عموماً 4 سے 6 وزٹ اس کے بچوں کے لیے لگتے ہیں، اور بڑوں کے لیے شاید 1 سیشن زیادہ بھی ہو سکے، بعض اوقات 1 سیشن ہی کافی ہوتا ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، میرے پاس ایک صاحب آئے، لاہور میں گندگی تو بہت زیادہ ہے، وہ کہتے ہیں میں کافی دنوں کی، میرے خیال 2-3 سال پہلے کی بات ہے، وہ کہتے ہیں میں اس کے پاس گاڑی ہے، کہتے ہیں میں جب دفتر سے فارغ ہوتا ہوں میں نہر پر جاتا ہوں تو وہاں مجھے کوئی نہ کوئی لڑکی مل جاتی ہے جو اسی طرح کی جو بازاری عورتیں ہوتی ہیں، کہتے ہیں میں ان کو بٹھا لیتا ہوں اور اس کے ساتھ گپ شپ کرتا ہوں، اور میں کرتا کچھ نہیں، صرف ایسی گپ شپ بٹھا لے چلے جی۔ اس کے بعد کہتے ہیں اب مجھے شرم آتی کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے، تو میں اب اس کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے اس سے کہا کہ آپ ٹھیک ہے، آپ تصور کریں کہ آپ اسی لڑکی کے ساتھ جا رہے ہیں، آگے پولیس نے آپ کو پکڑ لیا ہے، اس کے بعد آپ کو باہر نکالا ہے، آپ کا منہ کالا کیا ہے، گدھے کے اوپر بٹھایا ہے، پورے محلے میں آپ کا چکر لگا رہے ہیں، وہ تو ایک ہی سیشن میں دوبارہ اس نے کہا نہیں اب ضرورت ہے اب اس کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ یعنی اس طرح کی چیزیں جہاں ہم اگر کر لیتے ہیں تو منفی چیز تو بہت افیکٹو ہے یہ، اور اگر زیادہ ضرورت پڑے تو 1 دفعہ دوبارہ بلا لیجیے گا، لیکن وہ ضرورت نہیں پڑتی۔ اچھا یہ ہے کہ کسی بھی عادت کو اگر آپ نے ترک کرنا ہے تو اس طرح سے اس کی عادت کی، اس میں یہ بلب آگ کریں گے، سب موڈیلٹیز کو آپ اس کی ختم کریں گے، بابٹال سوئچ سب باتیں استعمال کرنے کے بعد وہ اس کے لیے وہ عادت چھوڑنی بہت آسان ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ پھر ایک اور کام بھی کریں کہ اسے کہیں کہ وہ کوئی ایسا کام سوچے جو وہ بہت جس کو کر کے ریلیکس ہوتا ہے، پھر اس کو اسپن کریں، پھر اس کو اینکر کر لیں۔ یاد ہے نا آپ کو اینکرنگ؟ نہیں یاد؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی واقعہ جب آپ بہت پرسکون تھے، خوش تھے، واقعہ ریکال کریں، اس کو بہتر کر لیں، پھر اس کو اسپن کریں۔ یہاں تک تو یاد ہے نا؟ جب اسپن کریں تو اس کے ساتھ ہی پھر آپ کوئی ایک انگلی یا کوئی نشان، یا آپ اس سے لفظ بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ ہاتھ اگر استعمال کریں زیادہ اچھا ہے، یعنی وہ اشارے کریں جو عام طور پر آپ نہیں کرتے۔
اب ایسا کریں، یہ اس کو ملائیں آپ ایسے، اس کو 5-7 دفعہ ریپیٹ کر لیجیے گا، اور آئندہ جب وہ بری عادت چھوڑے گا اور اس کا دل کرے وہ کرے تو صرف یہ کرے گا، فوراً ریلیکس ہو جائے گا وہ، پھر اس کی وہ خواہش ختم ہو جائے گی۔ اینکرنگ کے بارے میں یہ ہے کہ یہ پہلے تو میں دیکھا تھا، لیکن اب میں نے اس پر بہت غور کیا تو پتہ چلا کہ نہیں، اس کو گاہے پہ گاہے ریپیٹ کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہوتا ایک دفعہ آپ کر لیا اب ساری عمر ضرورت نہیں پڑے گی، نہیں، کچھ عرصہ کے بعد اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ ہوتا نہیں، یہ عادت تو شروع میں 1-2 مہینے کے اندر ہی آپ کو اس کو تھوڑی طلب ہوتی ہے، آپ کو خواہش ہوتی ہے، آپ ریلیکس ہونا چاہتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ وہ کام کریں ریلیکس ہونے کے لیے، آپ صرف یہ کریں، آپ یہ اس کو سکھا دیں گے، جو ہی اس کو طلب ہوگی یا خواہش ہوگی تو یہ کرے گا تو فوراً ریلیکس ہو جائے گا، اور اس طرح پھر جلدی آپ اس کو تھیراپی دیتے جائیں گے اور وہ جلدی سے نکل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا، اس میں جو ہیبٹس میں سب سے جو پاپولر جس کے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں وہ اسموکنگ ہے۔ اسموکنگ کے لیے لوگ کافی آتے ہیں، لیکن اس میں ضروری یہ ہوتا ہے کہ اس فرد کی اپنی خواہش ہو۔ ہاں جی، اپنی۔ ہم بعض اوقات ایسا ہوگا کہ میرے پاس ایک خاتون اپنے میاں کو لے کے آئیں کہ وہ کہتی ہے اس کی سگریٹ چھڑوا دیں۔ بیوی کو میں نے باہر بھیجا اور میں نے اس سے پوچھا کہ بھی آپ کیوں چھوڑنا چاہتے ہیں؟ کہتے لو پروفیسر صاحب میں کتے چھڑنا چاہتا گا، زندگی جکو چیزیں سواد دی ہے گی ہے۔ پھر میں نے اس بیوی سے معذرت کر لی کہ نہیں، میں ان کی ہیلپ نہیں کر سکتا، اگر وہ خود نہیں چاہیں گے تو ہم کبھی اس کی ہیلپ نہیں کر سکتے۔ یہ بات آپ ضرور ہر کلائنٹ کے لیے آپ یہ نوٹ کریں گے۔ اسی طرح جو سائیکاٹرک ہیں وہ بھی اپنے کو مریض نہیں سمجھتے، ہم انہیں بالکل نہیں لیتے، تو یہ بات ہے۔ اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ اس میں ایک چیز ہے کہ وہ اعلان ضرور کرے، آپ کہیں کہ آپ اعلان کر دیں گھر والوں کہ میں نے آج کے بعد یا فلاں تاریخ کے بعد میں نے یہ سگریٹ نہیں پینی۔ اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ اس میں اس کا بھی بلب آپ خواہش کا بلب بنائیں، اس کو کم کر دیں، میٹر بنائیں، اس کو 0 پر لے کے آئیے گا۔ اور اسی طرح پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ بہت افیکٹو ہے کہ آپ سوچیں کہ اسے کہیں کہ آپ سوچیں کہ آپ سگریٹ کا دل کر رہا ہے پینے کو، اور پھر سب موڈیلٹیز کی چینج کر دیں، اباوٹال کر دیں، اس کو ریپیٹ کر دیں کئی بار، تو پھر اس کا پہلے کی طرح کبھی دل نہیں کرے گا دوبارہ اس سگریٹ کو پینے کا، لیکن اس میں ریلیپس بھی کافی ہے۔ اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ وہ نیو بیہیویئر اس میں کر سکتے ہیں، سوئچ آپ اس میں کر سکتے ہیں کہ آپ سگریٹ پینے لگے ہیں، پھر آگے بنائیں کہ آپ نہیں پی رہے ہیں اور آپ ریلیکس ہیں، خوش و خرم ہیں۔ اس کے لیے بہت ایک بڑا دلچسپ ہے کہ اس میں ہم کہتے ہیں کہ آپ صبر کریں کہ آپ سگریٹ پی رہے ہیں، اور وہ کہتا ہاں میں پی رہا ہوں، اشارہ کرتے کہتے آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہے، کہتا ہاں، لیکن پیتے جائیں، پھر آپ کو اچھا نہیں لگے گا، کہتا ہاں اب اچھا نہیں لگ رہا، لیکن آپ نے پیتے جانا ہے، اور پیتے جائیں حتیٰ کہ طبیعت آپ کی خراب ہو جائے گی، متلی آئے گی، حتیٰ کہ آپ کو الٹی آ جائے گی، سارے کپڑے آپ کے خراب ہو جائیں گے، پھر آپ سوچیں گے نہیں یار آئندہ میں نے نہیں پینی۔ ایک تو یہ مشق ہے۔ اس کے ساتھ اور ایک ملتی جلتی جو میں نے پہلے بھی آپ سے شیئر کی تھی کہ جب الٹی آئے پھر وہ سگریٹ ہے وہ الٹی کے اندر ڈبوئے اور اپنے منہ کے اندر ڈال لے اور پھر دوبارہ اور الٹی آئے گی تو وہ سگریٹ بھی باہر آ کے گرے گی، کپڑے اور خراب ہوں گے، پھر اس کو شدید کراہت ہوگی، اور پھر گھر جا کر مشق کرے۔ تو ہاں جی، ہاں کرنی ٹرانس میں ویسے اتنی افیکٹو نہیں ہوگی۔ ہاں جی، نہیں ہاں ویسے یہ ہے تو صحیح، لیکن کوئی بات نہیں، ابھی تک میرے پاس تو نہیں آئی کسی کی۔ نہیں، اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ آپ اس کو زیادہ آپ اس کو لمبا نہ کریں، یعنی جلدی ختم کر دیں اس کو، تو یہ جو یہ بہت افیکٹو ہے۔ اس کے علاوہ ہاں جی، اس کے علاوہ ایک اور بڑی چیز ہے کہ اب یہ ریسرچ ہے باقاعدہ کہ انگلینڈ میں کہ اسموکنگ کا اثر، دونوں میاں بھی پیتے وہاں، اسموکنگ کا اثر بچوں پر بہت ہوتا ہے، اور کئی بچے اس طرح فوت ہو گئے۔ اب اگر میاں پیتا ہے تو وہ تصور کرے کہ اس کا چھوٹا سا بیٹا ہے گھر میں لیٹا ہوا ہے اور یہ سگریٹ پی رہا ہے، اور بچے کو کھانسی آ رہی ہے، بار بار آ رہی ہے، حتیٰ کہ بچہ فوت ہو جاتا ہے۔ اب اس سے جو ہے ظاہر ہے کہ جب بار بار یہ کرے گا تو پھر اس کے بعد اس کو دل نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور ٹیکنیک یہ بھی ہے، اس سے ملتی جلتی ہے، سارے امیجنیشن ہی ہے کہ آپ وہ سگریٹ پیتا جائے، پھر دیکھیں وہ کمزور ہوتا جا رہا ہے، اس کی ہڈیاں نکلتی جا رہی ہیں، اور پیتا جائے حتیٰ کہ وہ اس کی ساری ہڈیاں نکل گئی ہیں، منہ اور عجیب و غریب ہو چکا ہے، پھر اس کے بعد حتیٰ کہ وہ فوت ہو گیا، اس کے ساتھ ہی وہ سگریٹوں کے ٹوٹوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد پھر جو ہے کہ اس میں پسند کو اباوٹال کریں، پسند کو موڈیلٹی کو چینج کریں، جب اس سے کریں گے تو اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ پہلے کی طرح اس کو خواہش نہیں ہوگی۔ پہلے جو ہے نا، پہلے موڈیلٹی کو چینج کر دیں، پھر اباوٹال کریں۔
یہ وہ تو آپ ڈفرینٹ ٹیکنیکس استعمال، یہ کہ آپ نے بہت سی ٹیکنیک میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ ساری کی ساری آپ استعمال کریں گے، پھر جو زیادہ افیکٹو لگے اس کو آپ بھی ریپیٹ کریں گے، وہ بھی ریپیٹ کرے گا، اس کے بعد اور ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور اسموکنگ میں ایک آپ ذہن میں رکھیے گا، آپ کے علم کے بھی میں بھی ہونا چاہیے، پھر اس میں یہ نا سجیشن اسموکنگ کے جو نقصانات ہیں میری کتاب میں نے لکھے ہوئے ہیں، آپ اس کے مطابق اس کو سجیشن دیں گے، اس کے یہ نقصان ہے۔ یعنی اس وقت میں حیران ہوتا ہوں کہ مجھے کچھ عرصہ پہلے یہ پتہ چلا کہ اسموکنگ جو ہے یہ شراب سے بھی زیادہ نقصان دہ ہے۔ وہ کہتے ہیں شراب چلیں کبھی کبھی پی لیا کریں، لیکن سگریٹ کے قریب نہ جائیں۔ سگریٹ کیا کرتی ہے؟ یہ آپ کی خون کی نالیوں کو ٹائٹ کرتی ہے، جس سے بلڈ نہیں جاتا، بعض کا بند ہو جاتا ہے، اور ان لوگوں کو ہارٹ اٹیک کا بہت اکثر ان کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، اکثر اسموکنگ والے کو۔ مثال کے طور پر ایک آدمی میں ہوں، ایک بندہ سگریٹ نہیں پیتا تو وہ یعنی آپ کہہ لیجئے گا 70 تک تقریباً نارمل ہوتا ہے وہ، لیکن سگریٹ والا 60 کے بعد نہیں نارمل ہوگا، وہ اس کو دقت ہوگی۔ تو اس وجہ سے جو ہے اگر یہ اس کو بتایا جائے، لیکن کیا کریں بچوں کو ہم بتاتے بھی ہیں، پھر بھی وہی بات آپ والی جو ہے کہ آپ والی کہ وہ کہتے ہیں ساری دنیا تو پی رہی ہے۔ حالانکہ میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کے والد کو ہارٹ اٹیک ہوا، بچہ ہی پی رہا ہے، یعنی ہارٹ اٹیک ہوا باپ کو جوانی میں، مثال تو 50 سال کی عمر میں باپ کو ہارٹ اٹیک ہوا، وجہ وہی اسموکنگ ہے۔ اب بیٹے کو سمجھایا کہ اللہ کے بندے کو تمہارے باپ کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، تو پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی، کہتا ہاں میں کوشش کروں گا، چھوڑ دوں گا، یہ ہے وہ۔ اسموکنگ والے جو ہوتے ہیں نا یہ ڈپریشن کے پیشنٹ بھی ہوتے ہیں۔ بالکل ہوگا ضرور ہوگا ایسے اچھا اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو آپ سجیشن دیں گے اس میں اس کے سارے نقصانات جو میں نے بھی آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں یہ اس کو بتائیں گے، بار بار ریپیٹ کریں گے آہستہ آہستہ۔ پھر وہ اس میں جو ہے نا اس میں ڈراپ آؤٹ کافی ہے، لوگ یعنی میرا خیال ہے کہ کوئی 80% جو ہے ڈراپ آؤٹ ہے، یعنی سیشن لیں گے، آپ کہیں گے کہ آپ کو 6 سیشن لگ جائیں گے، وہ 2-3 کے بعد چھوڑ دیں گے آپ کو۔ اور اس کے بعد دوسرا یہ کہ اس میں ریلیپس بھی ہے، 2 خطرناک موقع ایسے آتے ہیں جب ریلیپس ہوتا ہے، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ 3 ماہ کے بعد اور 1 سال کے بعد، وہ پھر سوچتے ہیں کہ میں نے چھوڑا، اب دیکھو پی کے دیکھو اب کیسی لگے گی، جو ہی وہ کریں گے دوبارہ پھر لگ جائے گی۔ اچھا ایک بات آپ اس سے ہٹ کے ہے، بڑی ضروری ہے آپ کے لیے، اتنی اہم ہے کہ آپ جس چیز، یہ لا آف اٹریکشن ہے آپ کو پتہ ہے، اس میں ہوتا ہے کہ آپ جس چیز کے بارے میں مسلسل سوچتے وہ ہو جاتا ہے۔ اچھا ہم ایسے بدقسمت ہیں کہ ہم اچھی باتوں کے بجائے منفی باتیں زیادہ سوچتے ہیں۔ مثلا ہم سوچیں گے یار میں فیل نہ کدے ہو جاؤں، یا فلاں نقصان نہ ہو جائے، فلاں نقصان، جب آپ بار بار نقصان کا سوچیں گے تو لازمی طور پر نقصان ہوگا۔ ہاں تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کوشش یہی کریں، کم از کم اپنی زندگی تو آپ بہتر کریں کہ آپ ٹھیک ہے نقصان، آپ نے ہمیشہ سوچنا یہ ہے کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ قرآن میں بھی ہے کہ ہر خرابی کے خیر ہے، تو میں ہمیشہ کوئی بھی خرابی ہو جائے میں ضرور سوچتا ہوں کہ اس میں ضرور میرا بھلا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں ہم اچھا بھی سوچ سکتے ہیں، منفی بھی، پازیٹیو بھی۔ آپ کوشش کریں کہ منفی سوچ کے بھی آئے تو فوری طور پر پازیٹیو میں بدلیں آپ اس کو۔ یہ زندگی کی ایک بہت بڑا ہاں اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ جیسے آپ بتایا کہ آپ بلکہ پازیٹیو سوچیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہوگا بھی ہوگا، لیکن اگر آپ منفی سوچیں گے ہر چیز میں تو پھر ویسا ہو جائے گا۔ لہٰذا خاص طور بچوں میں یہ عادت ضرور ڈالیں اچھی کہ وہ پازیٹیو سوچیں۔ اچھا جی، اب نیکسٹ ہے کہ وزن میں کمی ہے۔ یہ ویسے ہمارے پاس آتے کم لوگ ہیں۔ کل میرے پاس ایک بچی آئی، اتنی اچھی خوبصورت بچی، اس کا وزن بہت زیادہ ہے، 134 کے لگ بھگ تھا، بہت ہیلدی تھی۔ میں کہ بیٹے آپ کیوں ہوتی؟ کہتی میں مجھ سے رہا نہیں جاتا، میں تو جو کچھ مجھے نہیں کرنے میں وہ بھی کر لیتی ہوں۔ تو اب یہ کہ اس میں پھر یہی ہوتا ہے کہ اس میں کلائنٹ کو اس میں کئی چیزیں ہیں، ایک تو وہ بھوک کو کم کیا جائے، لیکن سیشن احتیاط سے دی جائے، ختم نہ ہو جائے کہیں بھوک۔ تو بعض اوقات سے میں کہتا ہوں نا کہ جب بھی آپ سجیشن دیں اس کو پہلے لکھ لیں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے کیا کہنا ہے، اس سے کوئی منفی بات نہ نکلتی ہو۔ اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ جو فضول چیزیں جو کھاتی وہ نہیں کھانی چاہیے، جیسے یہ بازاری چیزیں ہیں، تو اس کے لیے اس کے لیے آپ سب موڈیلٹیز کو چینج کر دیں، وٹال کریں تو پھر وہ عموماً جلدی جان چھوٹ جاتی ہے۔ آپ یہ بھی اس میں سوئچ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ جہاں جہاں وہ کھاتی ہے وہ وہاں نہ کھائے۔ اس کے علاوہ اس میں صبر یہ کریں کہ وہ کھاتی جا رہی ہے، بہت موٹی ہو گئی ہے، حتیٰ کہ اسے اٹھا نہیں جا رہا ہے، تو یا یہ ہے کہ
کھاتے کھاتے فوت ہو گیا، یعنی یہ دونوں تصورات کیے جا سکتے ہیں۔ کھاتے کھاتے وامٹنگ ہوگی؟ ہاں وامٹنگ تو ہوتی ہے، اس سے کہیں گے آپ کھاتی جا رہی، مزہ آ رہا ہے، پھر یہ مزہ کم ہو جائے گا، اس کے بعد پھر یہ ہوگا کہ اب آپ کو متلی محسوس ہو رہی ہے، حتیٰ کہ الٹی آ گئی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ وزن اتنا زیادہ ہو گیا، تصور کریں کہ اتنا زیادہ ہو گیا کہ بھتیے لوگ بھی سارے آپ سے نفرت کر رہے ہیں، اور پھر ایک اور تصور کہ آپ موٹی ہوتی جا رہی ہیں، اتنا وزن ہو گیا کہ آپ سے اٹھا ہی نہیں جاتا، باتھ روم میں نہیں جایا جاتا، یعنی اس طرح کی منفی امیجنیشن اس سے کروائیں، پھر جو زیادہ افیکٹو لگے اس کو کنٹینیو کرے، باقی کو چھوڑ دے وہ۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کھانے کے حوالے سے، بلکہ میں نے ایک تجربہ کیا، میری ایک بیٹی ہے، وہ یہ کرتی تھی، جب اس کو بھوک لگی تو وہ ٹرانس میں لے جاتی اور ٹرانس میں کھا لیتی اور پیٹ اس کو بھر جاتا ایکچولی کھانے سے ہیں۔ ہاں ہاں ہاں، وہ یہ ہے نا کہ آپ اس کو، یہ ایک ٹیکنیک ہے، ضروری نہیں کہ ہر بندے کے لیے افیکٹو ہو، اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ کلائنٹ صبر کرتا ہے کہ وہ، یعنی اس کو بھوک لگی ہوئی بہت زیادہ، تو اب ٹرانس میں لے جائے اور ٹرانس میں ہی کھا لے تو اس کی بھوک کم ہو جائے گی، پھر وہ اتنا نہیں کھائے گا جتنا اس نے ویسے کھا لینا تھا۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ وہ چیزیں جو اس کو بہت ناپسند ہیں کھانے میں، اس کا تصور کرے، اس کو اسپین کرے، اور پھر جو چیزیں اس کو نہیں کھانی چاہیے اس کا تصور کرے، اس کے ساتھ ملا دیجیے گا تو بھی انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد۔ اس میں ایک چیز جو بہت اہم ہے، اس میں پسند کو، جیسے بتایا تھا نا، پسند کو ہم ناپسند میں، ناپسند کو پسند میں بدل دیتے ہیں موڈیلٹی کے حوالے سے، وہ بھی بہت افیکٹو ہے۔ ایک اور چیز جو بہت افیکٹو ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ جو وزن کم کرنا چاہ رہے وہ اپنے سارے دن کا ریکارڈ رکھے کھانے کا، میں نے کیا کیا کھایا، تو اس سے بہت جلد وزن کم ہو جاتا ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں میں نے تو کھایا ہی کچھ نہیں، حالانکہ سارا دن کھاتا ہے۔ تو وہ یہ ہے کہ وہ طے کرے کہ وہ جب بھی کوئی چیز کھائے، کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی، تو وہ لکھتا جائے۔ جب آپ وہ ایک ہفتہ لکھے گا اس کو پتہ چل جائے گا میں تو سمجھتی میں کھاتی ہوں، میں تو بہت کھاتا ہوں، تو پھر یہ ہے کہ پھر وہ اس کو مزید احتیاط کرنا شروع کر دے گا۔ اور اس کے بعد پھر اس میں آپ سجیشن بھی دیں گے کہ آپ کی وزن کم کرنے کی خواہش بڑھتی جائے گی اور آپ ریلیکس ہوتے جائیں گے، وزن کم ہوتا جائے گا، سمارٹ ہوتے، حالانکہ بچی بڑی خوبصورت ہے لیکن اتنے اب موٹی ہے کہ بس سوچ نہیں سکتے آپ۔ اب نیکسٹ ہے بیڈ ویٹنگ۔ یہ بہت نہیں، یہ بھی یہ مسئلہ ہے۔ اب بچوں میں بہت زیادہ۔ اچھا، اس میں بیسیکلی پہلے تو اس کا ہوتا ہے کسی اچھے یورولوجسٹ سے بچے کو ملائیں تاکہ وہ رول آؤٹ کرے کہ کوئی میڈیکل پرابلم تو نہیں ہے اس میں، وہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات۔ تو اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ جو نفسیاتی وجہ ہوتی ہے وہ عام طور پر توجہ حاصل کرنے کی خواہش ہوتی ہے، اور اس میں جو ہے یا ایک وجہ ٹینشن اسٹریس بھی ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بھی یہ بچے یہ کر لیتے ہیں۔ عام طور پر یعنی عجیب بات ہے کہ لڑکیاں لڑکوں سے جلدی ذہنی طور پر میچور پہلے ہوتی ہیں۔ لڑکیوں کی 5 سال اور لڑکوں کی 6 سال کی عمر تک آپ اس کو پرابلم نہ سمجھیں، اور اس کے بعد اکثر اوقات خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر پھر بھی ٹھیک نہ ہو تو پھر یہ ہے کہ آپ ٹیکنیکس کچھ ہیں کہ RG ٹیکنیکس ہیں، کچھ ہیں آپ نے سجیشن دینی ہے، کچھ آپ نے وہ جو ٹیکنیک جو آپ کو بتائی ہوئی ہے سوئچ ہے، وہ ساری آپ استعمال کریں گے۔ اس میں خاص طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ بڑی سمپل یہ ٹیکنیک ہے کہ بچے سے آپ گھر طے کریں کہ بھی آپ نے اگر جس دن آپ کریں گے تو اپنے کپڑے خود دھونے آپ نے، ہم نے نہیں دھونے بس۔ اس کے بعد دوسرا یہ ہے، اس سے ہم کہتے ہیں کہ یہ بڑی سمپل سی ہے کہ آپ اسے کہیں گے کہ آپ کہاں سوتے ہیں کمرے میں نا، اب آپ نے بیڈ اپنا بدلنا ہے، اگر بیڈ وہاں تھا اب بیڈ یہاں لے آئیں، ساتھ سجیشن دیں کہ اس سے کنٹرول آ جاتا ہے۔ سجیشن بہت اہم ہے۔ اچھا، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ بندہ جس طرح سوتا ہے اس کی پوزیشن بدلیں، مثال طور پر ادھر پاؤں ہے ادھر سر ہے، اب اس کو پاؤں سر ادھر کرے گا پاؤں ادھر کرے گا، ساتھ سجیشن دیں کہ یہ بہت افیکٹو ہے، اس سے کنٹرول حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ اسی طرح اگر وہ کسی کے ساتھ سوتا ہے، ماں کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، تو پھر بھی وہ الٹ، یعنی اگر پہلے دائیں طرف سوتا ہے تو اب وہ بائیں طرف سوئے۔ اس میں سجیشن بہت اہم ہے۔ سر جو کپڑے والا آپ نے کہا ہے کہ وہ کپڑے خود دھوئے گا، یہ ہم نے سجیشن دینی ہے اس کو یا نہیں یہ اس کو بتانا ہے، ویسے بتانا ہے، یعنی یہ چیزیں جو ہے نا، یہ جو آپ نے، جو میں نے بتا رہا ہوں، یہ آپ نے اس کو ویسے بتانا ہے، ساتھ ہی ٹرانس میں آپ سجیشن دیں گے کہ آپ اگر یہ کریں گے تو آپ کنٹرول حاصل ہو سر جائے گا۔ اگر ہم اس کو سجیشن میں بھی یہ ایڈ کریں کہ آپ کو کپڑے بھی خود دھونے پڑیں گے اور پھر آپ کو یوں بھی، یعنی اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ساتھ، ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں آپ دھو رہے ہیں کپڑے آپ کے خراب ہو گئے تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ ہاں اچھا، اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اس میں جو اہم چیز ہے کہ اس کو پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جس دن وہ، ہم اس میں یہ نہیں کہنا کہ آپ نے کپڑے گیلے کیے، آپ نے کہنا ہے آپ کے کپڑے خشک ہیں۔ اچھا میں ایک مثال دیتا ہوں، مجھے اچھا یاد آ گئی، بہت پرانی بات ہے، میں چھوٹا سا تھا، میں ہوں گا کوئی
चौथी पाँचवीं में होगा। हमारे घर एक मेहमान आया, ये मौसम ना गर्मी थी ने, आज तरह का मौसम था, उसको वो बाहर सोया, हम अंदर थे और वो घर से बाहर सोया, बाहर जगह थी खुली थी। तो सुबह जब देखा कि हमने कहा चले नाश्ते को बुलाते, वो था ही नहीं। हमने कहा यार मेहमान था, क्यों चला गया? जब बिस्तर देखा तो बिस्तर गीला था। फिर हमें पता चला हो बेचारे को ये मसला हुआ। फिर वो शर्म के मारे भाग गया, उसका बिस्तर गीला हो गया। और मज़े वाली बात है कि मुझे भी ये मसला था, फिर खुद ही ठीक हो गया। मेरे ख्याल आखिरी बार मैंने 8वीं में ख्याल मैंने बिस्तर गीला किया होगा। उसकी वजह मेरा ख्याल यही थी कि मेरा छोटा भाई, उसने तवज्जो ज़्यादा माँ बाप के हासिल, वो बड़ा खूबसूरत, हाँ वो ज़्यादा तवज्जो हासिल शुक्र नहीं, मुझे स्टैमरिंग भी हुई और मुझे ये बेड वेटिंग भी हुई। लेकिन ये खुदा का शुक्र है कि 8वीं में फिर उसके बाद फिर मैं ठीक हो गया। अच्छा, इसमें जो बड़ी अहम बात है, हम क्लाइंट को एक चीज़ बताते हैं कि जिस तरह जो आपका ब्लैडर है ना, मसाना, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। जिस तरह गुब्बारा नहीं होता, गुब्बारे में पानी डालते जाए वो फैलता जाता है, इसी तरह आपका मसाना भी फैलता है। तो या ज़ाहिर जब फैलता जाएगा तो ज़ाहिर यूरिन बाहर नहीं निकलेगा, ये उसको बताते हैं। और उसके बाद फिर उससे ये कहते हैं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पेशाब की गुंजाइश होगी, वो अगर हो। और फिर एक और हम तरीका बताते हैं, वो कहते हैं कि रात को ट्रांस में जब आप सोने लगे, ट्रांस में ले जाएं और वहाँ एक टूटी लगी होगी आपके, वो टूटी को अपने रात को बंद करके सोया करना। एक फ्लेक्सिबिलिटी, दूसरा टूटी बंद करना। फिर साथ सिचुएशन हम ये देते हैं कि अगर ये आपका ब्लैडर बहुत भर जाए तो फ़ौरन आपको जाग आ जाएगी, क्योंकि ये इनको ब्लैडर भर जाता है, जाग नहीं आती। जब आप सजेशन देंगे कि फ़ौरन आप को जाग आ जाएगी, आप उठेंगे, जाके वाश, ये भी कहना है कि आप उठेंगे, जाकर वाशरूम में अपने आप को फारग करके आएंगे। और ये जो चीज़ें हैं, और ये आम तौर पर ये बहुत मौसर है। इसमें ये होता है कि बात मेरे बहुत से तजर्बात हैं, एक या दो विज़िट के, बल्कि पहले विज़िट के बाद ही एक बच्चा था, वो हर रोज़ करता था। जब ये एक विज़िट मैंने ये चीज़ें की, सजेशन दी, और अगले उन्होंने बताया कि ये आज हफ्ते में एक दफ़ा करता है। फिर मेरा 2 या 3 सेशन किए, बिल्कुल ठीक हो गया था। और इसमें सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा है। अच्छा, अब आखिरी है नेल बाइटिंग। नेल बाइटिंग के लिए आएगा कोई नहीं सर, मेरे अपने बेटे के साथ, लेकिन आप अपने के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें एक तो वही है कि वो उसको मीटर वगैरह, ख़ैश का मीटर बना लें, बल्ब बना लें, उसको ऑफ़ कर दें उसकी। अच्छा हाँ, वो अभी तो उसमें फिर ये होता है कि 2 साल के बच्चों को आपने ना, बड़ी अहम बात है कि आप जब साथ सोएं तो उसको कहा करें मेरा बेटा बहुत अच्छा है। आप इसको यानी नेल बाइटिंग की कुछ तरह कोई फ़िक्र बनाएं पॉजिटिव। नेक्स्ट ये होता है कि इसमें हम कहते हैं तसव्वुर करें कि आप नाखून काट रहे हैं, एक नाखून ज़्यादा कट गया, ज़ख़म हो गया और ज़ख़म फैल गया और आपको उंगली कटवाना पड़ी। ये भी एक अच्छा यानी, हाँ जी। इसके अलावा जो है वो ये भी तसव्वुर करे कि जब वो काटने लगा, सफ़र में, इमेजिनेशन में, कि वो काटने लगा, देखें उसने काटा तो काट तो लिया, लेकिन देखा उंगलियों में गंदगी है और गंदगी उसके मुँह में चली गई है। अब उसकी तबीयत ख़राब हो रही है, उल्टी आ रही है, इस तरह 2-4 दफ़ा कीजिएगा। इसके अलावा इसमें बच्चों को अब ये भी कह सकते हैं कि कौन सी उंगली वो काटता है, उसे कहे कि इसकी बजाय आपने साथ की काटनी है। तो 2, हाँ जी सर, मुंह में जो डाल के करते हैं। हाँ, नहीं, वो एक ख़ास उंगली काटती हैं अमूमन। सर, वो तो सारी करता है, वो एक हाथ आप नोट करें, दोनों को चल देखें। तो इसके बाद जो है कि वो थोड़ी सी बड़ा हो जाएगा ना, फिर हो जाएगा। सब मोडेलिटीज़ को इस्तेमाल करें उसके लिए, अबाविटाल करें, स्विच पैटर्न को इस्तेमाल करें। और इसके अलावा जो है कि इसमें फिर वही बड़ा के मनफी कोई ख्याल आए जहन में, मनफी चीज़ जिससे नफ़रत हो, तो फिर उसको स्पिन करें, साथ ही नाखून काटने की करें। मैंने तो देखा है ना कि ये जो मैंने स्विच को मैंने इस्तेमाल किया, आज से कोई 15 साल पहले गवर्नमेंट कॉलेज में मुझे बुलाया जीसी ने, मैं भी वहाँ का हूँ, ओल्ड रावियन। तो मुझे उन्होंने बताया, एक मैंने ये डेमॉन्स्ट्रेट करनी थी सेल्फ हिप्नोसिस की ना, तो वहाँ एक बच्ची आई, सर कहती मुझे ये प्रॉब्लम है। मैंने मेरे ख्याल यही अबाविटाल कराई थी या स्विच था, एक ही सेशन के बाद कहते हैं मैं ठीक हूँ। यानी ये सो इफ़ेक्टिव। और बाकी थेरेपी में तो ये अगर CBT करें तो मेरे ख्याल है बहुत देर लग जाएगा। हाँ सर, CBT का सक्सेस रेट भी अच्छा है। उसका 80% है जो कि हम सुनते हैं, और आपका जो है इसका हमारा 98% है। तो ये जो यानी जो अहम जो बीमारियां थीं, तो वो हमने आपके साथ शेयर कर ली हैं। किताब को बार बार देखिएगा
اور اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے. اب ہے آفس اینڈ پروسیجر. اس میں ہوتا ہے کہ یہ دو جگہ ہم تھیراپی کرتے ہیں. میں نے بھی شروع میں پہلے اپنے گھر میں شروع کی جب میں لاہور میں آیا آج سے 30 سال پہلے. گھر میں شروع کی, پھر میں نے میرے خیال تھوڑے عرصے کے بعد 6 مہینے کے بعد پھر میں نے باہر ایک مجھے جگہ مل گئی میرے گھر کے قریب ہی شادمان میں, پھر میں وہاں منتقل ہو گیا. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ گھر میں بھی کر سکتے ہیں, اور آج کل جو یہاں جو ہے لاہور میں ایک روٹین ہے کہ آپ کسی بھی ہسپتال میں جائیں وہ کہیں گے کہ جی ہاں آپ آ جائیں, اور وہاں آپ کو کچھ نہیں دینا پڑے گا, صرف یہ ہے کہ آپ جو کمائیں گے اس کا 30% آپ کو, یہ 30-70 عام ہے یہ. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ وہ جو جہاں آپ کریں ماحول پرسکون ہو, اچھا فرنیچر ہو, شور کم سے کم. ہاں, اور اس کے بعد کوشش کریں کہ یا تو بستر آپ کریں یا کرسی استعمال کریں, دونوں. تو اس کے علاوہ جو ہے سیشن جو ہے وہ عام طور پر 40 سے 60 منٹ کا ہم کرتے ہیں, اور کوشش یہ کریں کہ 2 سیشن, میں اگرچہ میں کرتا نہیں, اب میں نے شروع کرنا ہے, 2 سیشن قریب ہو جائیں. ایک آج ہو درمیان میں 2 دن کا گیپ ڈال لیں, پھر تیسرے دن کر لیں. ہم یہ کہتے ہیں اگر کوئی پوچھے کہ جی آپ 1 ہفتے میں ٹھیک ہو جائیں گے, اب وہ کہیں گے کیسے, اس کہیں گے آپ روز سیشن کریں گے 1 ہفتے میں ٹھیک ہو جائیں گے. یہ کوئی غلط بات نہیں ہے, لیکن چونکہ لوگوں کے لیے افورڈ کرنا مشکل ہے, لہٰذا یہ کریں کہ 2 سیشن قریب کر لیں, اس کے بعد پھر ویکلی کر لیں آپ بس. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں نہیں جی ویکلی بھی ہمارے لیے مشکل ہے, کوئی بات نہیں, پھر کہیں کہ آپ 2 ہفتے کے بعد ادا کریں, لیکن اس کا اثر پھر یہ بتا دیں اس کا اثر پھر کچھ کم ہوگا. اچھا, اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جب کلائنٹ آپ کے پاس واپس آئے نا پہلے سیشن کے بعد, اس سے پوچھیں کہ ہاؤ ڈو یو فیل. وہ اکثر لوگ جو ہے نا کہیں کہ ہاں بس جی کوئی خاص فرق نہیں پیا. اچھا, آپ نے پوچھنا ہے کہ اچھا آپ کو اب گھبراہٹ ہوتی ہے کہ نہیں جی وہ تو نہیں ہوتی, ڈر لگتا ہے کہ وہ بھی نہیں ہوتا, یعنی جھوٹ بولتے ہیں. اسی طرح سے تو پھر آپ ایک چیز پوچھتے جائیں, وہ آپ کو بتاتے جائیں گے, پھر اس سے آپ وہاں اپنے کاغذ کو نوٹ کرتے جائیں کہ کس چیز فرق ہے, کس چیز کو فرق نہیں ہے, اور پھر اگلے سیشن میں وہ بھی بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی. اس کے علاوہ اس کے لیے پہلے دور میں جب میں تھا نا تو اس دور میں ہم بورڈ لگاتے تھے. میرا شادمان چوک میں بورڈ لگا ہوا تھا, بلکہ جاوید چودھری کا نام سنا آپ نے, وہ مجھے کہتے تھے کہ ارشد صاحب میں نا جدوں بھی تھوڑا ڈنگ دا سی نا تے تھوڑے اوتھے کونے تھوڑا بورڈ لگا سی بڑا سارا, اتنے لکھا سی نفسیاتی علاج, تو میں ہر روز پڑھتا سی, وہ میں وہاں سے گزرتا تھا. تو ایک یہ ہے کہ اس دور میں تو بورڈ تھے, لیکن اب بورڈوں کی لمبی چوڑی ضرورت نہیں ہے. اب تو یہ سوشل میڈیا اتنا افیکٹو ہے, آپ یعنی مجھے یاد ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے آپ اپنے آپ کو پاپولر کریں, نون کریں. اب جیسے مجھے ابھی تک یاد ہے کہ قاسم نے مجھے ایک دفعہ کہا کہ سر جی تسی نا اپنے مشہور کرو. میں کہا شاہ جی میں نے مشہوری کا کوئی شوق نہیں, لیکن بعد میں مجھے احساس ہوا, اب میں کہتا ہوں کہ وہ میری غلطی تھی. آپ جتنے مرضی اچھے ہو جائیں, اگر لوگوں کو آپ بتائیں گے نہیں کہ آپ ہیں تو کوئی آپ کے پاس نہیں آئے گا. اور لہٰذا اس میں یہ ہے کہ آپ نے کرنا یہی ہے کہ اس چیز کو آپ نے بہت پروموٹ کرنا ہے کہ کسی کو اپنے کنڈیم نہیں کرنا. جیسے مجھے لوگ پوچھتے ہیں, میں کہتا ہوں دیکھیں نفسیاتی بیماری کے 2 علاج ہیں, ایک میڈیسن ہے, ایک نفسیاتی علاج ہے. میڈیسن جو ہے وہ شدید ذہنی بیماریوں کے لیے بہت مؤثر ہے اور اس کا کوئی متبادل نہیں ہے. لیکن جہاں تک عام بیماری انگزائٹی ڈپریشن, اس میں اس کا رول بڑا اچھا نہیں ہے. کیوں؟ ایک تو اس کا لمبا عرصہ کھانی پڑتی ہے, دوسرا اس کے سائڈ افیکٹ ہیں, تیسرا آپ اسے چھوڑ نہیں سکتے, جب بھی چھوڑیں گے بیماری پھر آ جائے گی. تو یہ ہم کلائنٹ کو بتاتے ہیں. پھر اسے بتائیں نفسیاتی علاج کے بے شمار طریقے ہیں, جو ہمارا طریقہ یہ دنیا میں مختصر, اس کو آپ نے بہت ہائی لائٹ کرنا ہے کہ ہمارا طریقہ دنیا میں مختصر ترین ہے. ہاں, اور بے شک آپ نیٹ کو کہیں آپ چیک کر لیں, وہ کرتے ہیں لوگ, آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. تو یہ اگر آپ یہ اگر کریں تو یہ بہت اچھی بات ہے. اس کے علاوہ ایک چھوٹا سا آپ بروشر بنا لیں, پمفلٹ بنا لیجیے گا 2 صفحے کا, جس میں آپ اوپر لکھیں. ویسے تو ہماری سائٹ پر بھی ہم نے کئی چیزیں بنا کے رکھی ہوئی ہیں, وہ دیکھ لیجیے گا. اوپر بروشر کے اوپر لکھیں نفسیاتی بیماری نفسیاتی علاج, پھر نیچے آپ اپنا نام لکھیں, پھر یہ لکھ دیں شارٹیسٹ تھیراپی ان دا ورلڈ, اور پھر اندر تھوڑی سی لکھ دیں کہ کن کن بیماریوں کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں, اور اپنی ڈگری ساتھ لکھ دیں. یہ چیزیں زیادہ مؤثر ہیں. اب جب سے ہم نے یہ شروع کیا ہے کہ لوگوں کو بتانا, تو اب لوگ ہمارے پاس زیادہ آ رہے ہیں. ہم کرتے کیا ہیں, جب کلائنٹ میرے پاس آتا ہے نا, تو پہلے میں اس سے پوچھتا ہوں کہ میں اسے ایک فکرہ ٹپیکل کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ
قبل اس کے کہ میں پوچھوں میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں، ایک دو گزارشات میں کروں گا۔ کہتا ہے فرمائیے۔ میں کہتا ہوں کہ ایک نمبر 1 آپ میرے سے کھل کے بات کریں گے، فرینک ہو کر، گناہ اور ثواب سے ہٹ کے، کوئی بری سے بری بات بتا کر بھی آپ کا وقار مجروح نہیں ہوگا۔ اور آخری اور اہم بات، آپ جو کچھ فرمائیں گے وہ آپ کی امانت ہے، آپ خود بتائیں تو بتائیں، ہم نہیں بتاتے۔ یہ بہت اہم بات ہے، کبھی نہ بتائیے گا۔ اچھا، اس کے بعد پھر میں کیا کرتا ہوں، تو یہ انہوں نے مجھے بتایا کہ مجھے فلاں بیماری فلاں، کئی لوگ بہت لمبی چوڑی باتیں کہنا چاہتے ہیں۔ پھر میں اسے کہتا ہوں، میری بیٹی تو کرنے دیتی باتیں، عورتیں بہت باتیں کرتی ہیں، تو وہ سنتی ہے۔ میں نے کہا نہیں بیٹے، آپ بتائیں ان کو کہ ہمارا 1 گھنٹہ آپ کا ہے۔ تو میں اپنے کلائنٹ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ باتیں کریں گے مجھے کوئی اطلاع نہیں سننے کے لیے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو ہوتا کیا ہے، سمپٹم وہ پھر بتاتا ہے۔ اب آپ اس کو رکھیں طرف بیٹے۔ اچھا، اس کے بعد جب یہ بتا دیا نا، اب میں نے سیشن شروع کرنا ہے۔ میں کہتا ہوں بیٹے آپ ایسے ہاتھ کریں، چھوڑ دیں۔ آپ رائٹ ہینڈ ہے لیفٹ ہینڈ ہے؟ رائٹ۔ اچھا، اب آپ اس کرسی پر آ جائیں۔ پھر میں غبارہ دکھاؤں، غبارہ میں نے میز کے اوپر رکھا ہوا ہے شیشے کے نیچے نا، وہ میں دکھاتا ہوں۔ اب دیکھیں بیٹے، اب ہم ایک مشق کریں گے جس میں مجھے آپ کی ذہنی کیفیت کا اندازہ ہوگا۔ یہ غبارہ ہے، اس میں گیس ہے، اس میں میں اگر نیچے بیٹھوں تو مجھے اڑ جائے گا۔ وہ کہتا ہاں ٹھیک ہے۔ اب پھر میں کہوں گا ایسے ہاتھ کریں، وہ ابھی آپ نے نہیں، جب میں ختم کروں سوچیں گے کہ آپ کے ہاتھ کے ساتھ یہاں غبارہ بندھا ہوا ہے۔ اب یہ غبارہ اوپر کو اٹھے گا تو آپ کا ہاتھ اوپر کو جائے گا۔ آنکھیں بند کریں، اور دوسرے ہاتھ کے ساتھ شاپنگ بیگ ہے جس میں سامان ہے، وہ بھاری ہوگا، وہ نیچے جائے گا۔ جب ایسے ہو جائے تو میں کہتا ہوں اب اپنی آنکھیں کھولیں، چیک کریں آپ نے خود کیا یا خود ہی ہو گیا۔ وہ حیران ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ خود ہی ہو گیا۔ پھر میں انہیں کہتا ہوں کہ آپ جو سوچتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، اور آج سے آپ نے سوچنا شروع کرنا ہے کہ آپ نے جلد ٹھیک ہو جانا ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد دیکھیں، چلیے اب آپ کریں ایسے ہاتھ۔ اچھا، آنکھیں بند کریں۔ اب آپ سوچیں کہ آپ کے رائٹ ہینڈ کے ساتھ ایک بہت بڑا غبارہ، اس میں گیس ہے، رائٹ ہینڈ اوپر جا رہا ہے، لیفٹ ہینڈ کے ساتھ شاپنگ بیگ وہ نیچے جا رہا ہے، لیفٹ اور نیچے جا رہا ہے، لیفٹ اور نیچے جا رہا ہے، اور نیچے جا رہا ہے، اور نیچے اور نیچے۔ اب اپنے ہاتھ ادھر ہی رکھیں، آنکھیں کھولیں، چیک کریں آپ نے خود ہی یا خود ہی ہو گیا۔ اب دیکھیں، اس سے اتنا اچھا تاثر کلائنٹ پر پڑتا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ وہ حیران ہوتا ہے جو کہہ رہے سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور جو اہم چیز جو میں نے جو آپ کو بتانا چاہ رہا وہ یہ تھا کہ میں نے ان کے ہاتھوں کو دیکھا نا، ان کے ایک ہاتھ تھوڑا سا اوپر تھا، جو میں ایک تھوڑا سا اوپر تھا، ایک تھوڑا سا نیچے تھا۔ تو پھر میں نے جو تھوڑا سا اوپر تھا شاید معمولی فرق، اس کے ساتھ میں نے غبارہ باندھ دیا، تو وہ تھوڑا سا بھی اٹھے گا تو ہاتھ جلدی اوپر چل جائے گا۔ جس کا ہاتھ نیچے زیادہ جائے، جلدی جائے، وہ جلدی ٹرانسفر چلا جاتا ہے۔ لیکن آپ نے مایوس کبھی نہیں ہونا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں سینکڑوں میں سے 2-3 کہ جن کا ہاتھ اوپر یہ نہیں ہلیں گے، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، مثال طور کریں ایسے ہاتھ برابر رکھیں آپ۔ اچھا، اب آنکھیں بند رکھیں، پہلے آنکھیں کھولیں، ہاتھ ان کے نہیں ہوئے۔ اب میں نے اس کی بات ہی نہیں کری ہاتھ نیچے کر لیں، میں کہتا ہوں بیٹے ہاتھ نیچے کر لیں۔ اچھا چلیں اب آپ بیڈ پر لیٹے، میں آپ کو ریلیکس کراؤں گا۔ میں نے وہ بات ہی نہیں کی اس کو۔ میں نے اگر میں کہوں نا آپ کے ہاتھ نہیں ہلکے ہوئے، یہ ہے وہ ہے، تو بدمزگی ہوگی۔ اس کو میں نے بالکل اگنور کر دیا، میں بات کی ہی نہیں۔ اگر ہوتا تو میں نے اس کو کہنا تھا، ورنہ میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹے آپ بیڈ پر لیٹیں، میں آپ کو ریلیکس کراؤں گا۔ اس کے بعد پھر وہ یعنی اس سے کبھی اگر نہ بھی ہو تو بھی لوگ ٹرانس میں چلے جاتے ہیں۔ آپ نے مایوس نہیں ہونا، گھبرانا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کبھی کلائنٹ کو شرمندہ نہ کریں، اس کو جھوٹا ثابت نہ کریں۔ سمجھیں کہ کلائنٹ از دا کنگ، یہ بہت اہم بات ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اس کو بہت عزت دیں، احترام دیں، اور پھر آپ کے دل میں لالچ پیسے کا نہیں ہو، خدمت خلق بھی سوچیں۔ اور اگر کوئی کلائنٹ غریب ہے تو اس کی ہیلپ کر دیں، مفت بھی کر دیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب آپ اس طرح کے واقعی جو بہت سے ایسے ہوتے ہیں، اگر آپ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو رزق اور دے گا، بہت دیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کوشش یہ کریں، میں یہ کرتا ہوں کہ اپنے کمرے میں نے ایئر فریشنر رکھا ہوا ہے، تو ہر کلائنٹ سے پہلے میں وہ چھڑک دیتا ہوں تاکہ کمرہ ذرا بہتر ہو جائے، خوشبو آئے، یعنی اس کو پتہ لگے یہ چیز ایک ڈفرینٹ جگہ ہے، بس۔